بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت سبق آموز واقعہ پیش کروں گی، جس میں حافظ قرآن لڑکی کے اوپر کیسے تہمت لگا کر اس کو بدنام کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں کے دلوں میں اس کی بدگمانی دور کی اور اس کے لیے پیار محبت پیدا کیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ہدایت ملی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو ہرے بھرے پہاڑوں کے درمیان واقع تھا، ایک دیندار اور عقیدت مند لڑکی امینہ رہتی تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی امینہ نے قرآن سے بے حد محبت ظاہر کی تھی۔ اس کے دن قرآن کی تلاوت کی خوشبو سے مہکتے تھے اور اس کی راتیں دعا اور غور و فکر میں گزرتی تھیں۔ 12 سال کی عمر تک امینہ نے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، جس سے وہ حافظ قرآن کے معزز لقب کی حامل ہو گئی تھی۔ گاؤں والے امینہ کی عقیدت اور پاکیزگی کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے تھے۔ وہ اکثر اس کی رہنمائی اور دعائیں لیتے تھے، یہ مانتے ہوئے کہ اس کی دینداری انہیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ ان میں ایک حسد کرنے والی خاتون فاطمہ بھی تھی، جو امینہ کے معزز مقام سے حسد کرتی تھی۔ ایک دن گاؤں پر ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ ایک زہریلے سانپ نے امینہ کو اس وقت ڈس لیا جب وہ اپنے باغ کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ زہر تیزی سے پھیل گیا اور گاؤں والوں کی بھرپور کوششوں کے باوجود امینہ کی جان بچائی نہ جا سکی۔ پورا گاؤں اس کے انتقال پر سوگوار تھا اور انہوں نے اس کے لیے ایک خاص تدفین کا منصوبہ بنایا۔ اسے اللہ کی سچی بندی کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے، فاطمہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امینہ کے کردار کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کچھ گاؤں والوں کو یقین دلایا کہ امینہ نے خفیہ طور پر برے کاموں کے لیے قرآن کا علم استعمال کیا تھا۔ اس نے تجویز دی کہ امینہ کو سانپ کے ساتھ دفن کیا جائے، جو اس کی مبینہ غداری کی علامت ہو، تاکہ اس کی روح نقصان نہ پہنچا سکے۔ گاؤں والے پریشان تھے۔ زیادہ تر لوگ ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے جو انہوں نے اپنی جان پہچان والے کی لڑکی کے بارے میں سنی تھی۔ تاہم خوف اور تہمات نے کچھ کو متاثر کیا اور فاطمہ کے اثر و رسوخ میں آ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ امینہ کو سانپ کے ساتھ ہی دفن کیا جائے۔ تدفین کے دن گاؤں کے امام، جو ایک دانش مند اور معزز شخصیت تھے، نے جمع ہوئے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، امینہ ایک ایمان اور پاکیزگی کی مشعل تھی۔ اس نے اپنی زندگی اللہ کے کلمات کے لیے وقف کی، ہمیں سب کو اپنے تقویٰ سے رہنمائی دی۔ اب اس کی بے حرمتی کرنا موت میں اس روشنی کا انکار ہے جو اس نے ہماری زندگیوں میں لائی۔ فاطمہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ساتھ ایک سانپ ملا تھا، ہم نشانیاں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ امام نے سر ہلاتے ہوئے کہا، سانپ ایک بدقسمتی تھی، ہمیں خوف کو اپنے فیصلوں پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ امینہ کی زندگی ایمان اور عقیدت کا ثبوت تھی، ہمیں اس کے حقیقی کردار کے لیے عزت دینی چاہیے۔ امام کے الفاظ کے باوجود خوف غالب آ گیا اور امینہ کو سانپ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اس رات بہت سے گاؤں والوں نے ایک ہی خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے امینہ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا۔ اس کا چہرہ روشنی سے جگمگا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں قرآن تھا اور اس کے پیچھے ایک سانپ جو اب نرم اور بے ضرر تھا۔ خواب میں امینہ بولی، خوف اور حسد کو اپنے راستے سے نہ بھٹکنے دو۔ سانپ ایک آزمائش تھی، جیسے زندگی آزمائشوں سے بھری ہوتی ہے۔ مجھے ان جھوٹے الزامات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس سچائی کے لیے یاد رکھو جو میں نے جیا۔
ایمان کو تھامے رکھو اور اپنے دلوں کو محبت اور اللہ پر بھروسے سے رہنمائی دو۔ جب گاؤں والے جاگے تو انہیں گہری پشیمانی اور سمجھ آئی۔ انہیں احساس ہوا کہ امینہ کی پاکیزگی کو بے بنیاد افواہوں یا خوف سے داغدار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس کی قبر پر جمع ہوئے اور اجتماعی توبہ کے عمل میں انہوں نے سانپ کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ پھول اور قرآنی آیات رکھ دیں۔ فاطمہ، جو جرم اور شرمندگی سے ناڈھال تھی، نے اپنے دھوکہ دہی کا اعتراف امام کے سامنے کیا اور اللہ اور گاؤں والوں سے معافی مانگی۔ گاؤں والوں نے اسے معاف کر دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ معافی اور توبہ قرآن کی اہم تعلیمات ہیں۔ اس دن کے بعد امینہ کی یاد کا احترام اور محبت کے ساتھ کیا گیا۔ اس کی کہانی حسد کے خطرات اور ایمان کی اہمیت کی ایک طاقتور یاد دہانی بن گئی۔ گاؤں نے سچائی کو عزیز رکھا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ خوف اور جھوٹ کبھی بھی ان کے پیارے حافظ قرآن کی روشنی کو مانند نہیں کر سکے۔ امینہ کی کہانی ہمیں سچائی کی حفاظت اور نیک زندگی گزارنے والوں کی عزت کرنے کی اہمیت سکھاتی ہے۔ یہ حسد اور خوف کے خطرات سے خبردار کرتی ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی ایمان ناقابل تسخیر ہوتا ہے اور ہمیشہ محبت اور احترام کے ساتھ برقرار رکھا جانا چاہیے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔